جناب فروخ حبیب صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. ہماری معزز رکن اسمبلی نے کافی سارے سوالات جو ہیں وہ ایک ہی سوال کے اندر پوچھ لیے ہیں، اور جو ان کا متعلقہ سوال ہے اس کے متعلق صرف ان کا ایک کرونا کی دوران جو ہے وہ ٹرینز کے حوالے سے سوال تھا، لیکن میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں تو سب چیزوں کے جو ہے وہ جواب دوں گا. یقیناً جو کرونا کی صورتحال کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایس او پیز کے ساتھ 40 ٹرینیں جو کہ اپ اینڈ ڈاؤن اس کو بحال کر دیا گیا، اور جو ریلوے کا مکمل نظام ہے، جس طرح کرونا کی صورتحال الحمدللہ پاکستان کے اندر دن بہ دن بہتر ہوتی جا رہی ہے، اس کا جائزہ لے کے جو ہے وہ مزید ٹرینوں کا آپریشن بھی جو ہے وہ بحال کر دیا جائے گا. دوسری بات، انہوں نے کراچی سرکولر ریلوے کے حوالے سے بات کی. وہاں پر سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اور جو ہماری ریلوے منسٹری ہے وہ کام کر رہی ہے، وہاں سے تجاوزات کو بھی ہٹایا جا رہا ہے اور بہت جلد جو ہے اس کو بھی بحال کیا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے حادثات کے حوالے سے بات کی. جو لوگ حادثات کا شکار ہوتے ہیں تو جو ریلوے کا پیسنجر ہوتا ہے اس کی ٹرین کل جاتا ہے، اور جو پرائم منسٹر کا خصوصی پیکج ہے وہاں سے بھی ان کو ریلیف جو ہے وہ دیا گیا کچھ حادثات کے دوران. جو انہوں نے وجہ حادثات کی بات کی تو میرے پاس جو ہے پوری لسٹ ہے پچھلے 10 سال کی جو ریلوے کے اندر حادثات ہوتے رہے، تو کم و بیش جو ہے وہ وجوہات ایک قسم کی ہیں. اگر ٹرینز کے اندر اگر ہم بات کریں، ایک آگ کا ہمارا انسیڈنٹ ہوا تھا پچھلے دنوں، کافی جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا، تو 2014 کے اندر 16 آگ لگنے کے حادثات ہوئے، 2015 میں 13 ہوئے، اور 2019 کے اندر جو ہے وہ 8 واقعات ہوئے. کوئی وہ بڑا واقعہ تھا، کچھ معمولی واقعات تھے، لیکن اس کا حل جو ہے ہمارے پاس جو موجودہ طور کے اوپر فوری طور کے اوپر ریلوے نے لیے ہیں ایکشنز. ہمارے بہت سارے ایسے ٹرسٹ پاسنگز ہیں جو کہ ریلوے کے لانگ سائڈ پہلے آبادی نہیں تھی، اب آبادی ہے، تو لوگوں نے وہاں سے رستے بنا لیے ہیں خود پیڈسٹرنے کے لیے. تو ہمارے بہت سارے یہاں سے کولیگز ہیں، ان کو ان کے حلقوں سے پریشر آتا ہے، وہ ہمارے پاس ریکویسٹ لے کر آ جاتے ہیں. لیکن اس کا جو ایک واحد حل ہے، اگر آپ اس کو بند کر دیں فوری طور کے اوپر، لیکن جو ہمارا ML1 کا منصوبہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے پاکستان کے اندر ریلوے کا نظام ہے، یا انگریز دور کا جب سے شروع ہوا، سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریلوے کے اندر جو ہے وہ میجر ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے ML1 کی شکل کے اندر. $7 ارب کا یہ جو ہے وہ پروجیکٹ ہے. ہمارا دوست ملک چائنا سی پیک کا اس کو اسٹریٹجک منصوبہ قرار دیا گیا ہے، اور اسٹریٹجک منصوبہ ہونے کے باعث ہمیں فیوریبل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جو ہے وہ ہمارا ان کے ساتھ لون نیگوسیٹ ہوگا. PC1 اس کا تیار ہے، آئندہ ایکنک سے اس کی اپروول ہونے جا رہی ہے، اور جو میجر فرق پڑے گا ہمارے حادثات میں کمی آئے گی، کیونکہ ہم یہ تمام لیول کراسنگز کو، تمام ٹرسٹ پاسنگز کو ہم بریجز کے ذریعے، انڈر پاسز کے ذریعے کور کرنے جا رہے ہیں. جو ریلوے کی جو ریل کا ٹریک ہے یہ ڈیول ہوگا، پورا جنگلہ لگا کے اس کو جو ہے وہ کور کیا جائے گا، تاکہ کوئی لوگ جو ہے وہ کراسنگ کے دوران جو حادثے ہوتے ہیں وہ نہ آ سکے. ریلوے کا سگنل سسٹم ٹھیک ہوگا، 160 کی سپیڈ میں جو ہے وہ ٹرین چلے گی، ٹرینوں کی تعداد بھی بڑھے گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ریلوے کے حوالے سے یہ ML1 منصوبہ جو ہے وہ ہمارا گیم چینجر ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس منصوبے کو پوری پارلیمنٹ کو جو ہے وہ آن کرنا چاہیے، کیونکہ ریلوے جو ہے وہ عام آدمی کی سواری ہے، اور یہاں پر تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں کو، لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس منصوبے کی کامیابی جو ہے وہ پاکستان کی کامیابی ہوگی، اور اس سے ہماری اکانومی کا پہیہ بھی جو ہے وہ ایک بہتر انداز سے چلے گا. بہت شکریہ. ساجدہ بیگم سپلیمنٹری پلیز. شکریہ اسپیکر صاحب. میرے سوال ہے منسٹر صاحب سے، پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے. یہ پچھلے 10 سال سے جو ریلوے کے یہ حالات ہوا ہے تو اس پہ کوئی اسپیشل کمیٹی بنائی ہے کہ عام آدمی کے استعمال کے لیے ریلوے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں کارگو سروسز بھی ہوتے ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں یہ جتنے بھی کارگو سروسز ہیں وہ بھی یہی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بزنس کمیونٹی کو. تو پچھلی گورنمنٹوں میں جو نقصانات ہوئے ہیں اور جو یہ حالات کیے ہوئے، تو اس کے لیے منسٹر صاحب نے کوئی کمیٹی بنائی؟ اگر نہیں بنائی تو بنانی چاہیے اور اس پارلیمنٹ میں پیش کرنا چاہیے. اور دوسرا سوال ہے کہ ML1 کا یہ پروجیکٹ کب تک شروع ہوگا؟ فروخ حبیب صاحب پلیز.
دیکھیں اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے. ہر سال جو ہے وہ تمام جو ریلوے کی منسٹری ہے اس کی کارکردگی بھی سامنے آتی ہے, اور یقیناً آپ ماضی کے معاملات کو جائزہ لے کر ہی اپنی جو ہے وہ مستقبل کی حکمت عملی بناتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا خاص جو ہے وہ توجہ ہے اس منصوبہ کے اوپر, ML1 کے اوپر, کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا بہت سارا جو پیسنجر ٹریفک ہے اور جو ہماری فریٹ کی ٹریفک ہے, جو ہماری کارگو ہے, گڈز ٹرانسپورٹ ہے, وہ ہماری روڈز کے اوپر ٹرانسفر ہو چکی ہے, اور ہماری بہت ساری انویسٹمنٹ بھی وہاں جاتی ہے. تو جب اگر ریل کا نظام ہمارا ٹھیک ہو جائے گا تو اس سے جو ہے وہ اس کے بہت سارے امپیکٹ آئیں گے کہ ہمارا جو ڈیزل کی امپورٹ ہے, پیٹرول کی امپورٹ ہے, اس میں بھی کمی واقع ہوگی, اور لوگوں کا دوبارہ سے, ابھی بھی پیسنجرز بہت بڑی تعداد کے اندر ریل کے اوپر جو ہے وہ سفر کرتے ہیں, اور لاسٹ ٹائم 5 کروڑ تھے, 1 کروڑ کا اضافہ ہوا, 6 کروڑ پیسنجرز ہو گئے. ابھی یہ کرونا کی صورتحال کے دوران جو ہے وہ کیونکہ ٹرینز بند تھی تو اس میں کمی آئی, تو لوگ بہت بڑی تعداد کے اندر اس طرف آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ اس ML1 پروجیکٹ کے ذریعے انشاءاللہ ہم بہتری لے کر آئیں گے. اور جو انہوں نے خاص بات کی تھی کہ اسپیشل کمیٹی کے حوالے سے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آج انہوں نے بات کی ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اس ادارے کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے. بہت شکریہ. نیکسٹ کوشچن جناب نوید عامر جیوا.